بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم 77واں یوم آزادی منانے کی جوش و خروش سے تیاریاں کر رہے ہیں، اور ان 77 سالوں میں کیا کھویا، کیا پایا، کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے جس پاکستان کے لیے جد و جہد کی تھی، علامہ اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا، کیا ہم آج اسی پاکستان میں ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آج بحیثیت قوم ہمیں ہر ایک کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ ہم نے قومی تعمیر میں کیا کردار ادا کیا، کیونکہ قومی سوچ سے ہی ملک کی تعمیر ہوتی ہے۔ آج ہم جس دلدل میں ہیں اس میں کس کا کیا قصور ہے؟ آج قرضوں سے جکڑا ہوا پاکستان ہے۔ آج یہاں پہ جو کچھ صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہر وقت انتشار کی صورتحال ہے۔ ہر وقت نوجوان جو ہیں وہ بڑی تیزی سے یہ ملک کو خیر آباد کہہ کے بیرون ملک جا رہے ہیں۔ آج لوگوں کے اندر مایوسی ہے، آج لوگوں کے اندر نا امیدی ہے، اور آج لوگ اس نظام سے اس قدر تنگ ہیں کہ لوگوں نے اب خودکشیاں شروع کر دی ہیں۔ آج غریب سے تر ہو رہا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، اور جو سفید پوش ہے وہ مہنگائی اور جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہے۔ آج کے پاکستان میں لوگ کیوں مایوس ہیں؟ کیونکہ آج تک ان 77 سالوں میں کوئی ایسا نظام وضع نہیں ہو سکا جس سے اس ملک کے اندر معاشی استحکام آئے، جس سے اس ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے، جس سے اس ملک کے اندر جو ہے وہ سماجی استحکام آئے۔ یہاں پہ انصاف آج تک جو ہے وہ اس کا نظام بگڑتے آج ہم 140 نمبر پہ انصاف کے حساب سے دنیا میں جو ہے وہ ہمارے درجہ بندی ہو چکی ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جس جذبے کے ساتھ تحریک پاکستان کا آغاز کیا تھا، آج ہمیں استحکام پاکستان کے لیے آغاز کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے دلوں کے اندر سے نفرتیں ختم کرنی ہوں گی۔ تمام اداروں کو جو ہے وہ اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی کارکردگی کو قومی سطح پہ بہتر کرنا ہوگا۔ کرپشن جیسے ناسور سے چھٹکارے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا قانون پاس کیا جائے کہ اس ملک کے اندر کوئی بھی اگر کرپشن کرے گا تو اس کی جو ہے وہ سزائے موت ہوگی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں غداری سے زیادہ بڑا جرم جو ہے وہ اس ملک کی اندر کرپشن ہے، جو اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرتا ہے۔ کیونکہ جب آپ معاشی عدم استحکام کا شکار ہوں گے تو یہاں پہ نہ ہی سیاسی استحکام آ سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ پرامن رہ سکتے ہیں۔ آج ہر گھر کی ایک کہانی ہے، لوگ بجلی کے بلوں کے ہاتھوں تنگ ہیں، لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں۔ کوئی حکومت بھی آج تک ان 77 سالوں میں ایسی نہیں آئی جس نے اپنے وعدے پورے کیے ہوں۔ ہمیشہ خوش کن نعرے لگائے جاتے رہے، ہمیشہ لوگوں کو سبز باغ دکھائے جاتے رہے، اور ہر سال ہم پورے جوش و جذبے کے ساتھ صرف ہم 14 اگست کو ایسے نظر آتے ہیں کہ شاید ہم آزاد اور ایک خود مختار ملک ہیں۔ ہماری خود مختاری کے اوپر بیرونی طاقتوں نے کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ ہمارے اندرونی اتنے جو مسائل ہیں وہ ان میں کمی آنے کے بجائے ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ آج ہم اس پاکستان کی تلاش میں ہیں جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی عصمتیں جو ہے وہ لٹائیں، ہمارے بچوں کو وہاں شہید کیا گیا، ہمارے جو نوجوان ہیں انہوں نے وہاں جام شہادت نوش کیا، اور ہماری جو اس وقت بھی سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ہمارے تحفظ کے چکر میں لاکھوں کی تعداد میں اب تک جو ہے وہ اپنی جانیں نچھاور کر چکے ہیں۔ یہاں اس ملک کے اندر ہمیں استحکام کی ضرورت ہے، اور وہ اسی صورت میں ہے کہ جب ہم بحیثیت قوم اپنا رول ادا کریں گے۔ آج یہ صرف حکومتوں کو ہی ہم مورد الزام نہ ٹھہرائیں، بلکہ ہم اپنا بھی احتساب کریں کہ ہم نے اس ملک کے جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے اپنا کیا کردار ادا کیا۔ آج ہمیں تعین کرنا ہوگا، ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا، یہ ملک چھوڑ کے جانے والا نہیں ہے۔ کیوں ہم اس ملک کو خیر آباد کہہ کے جا رہے ہیں؟ کیوں مایوس ہیں؟ ان نوجوانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ مایوسی گناہ ہے۔ ہم اپنے ملک کے اندر بیرون ملک تو ہم جا کے جو ہے وہ 14 گھنٹے
پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم اپنے ملک میں کام کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ جو ڈگریاں لے کر ہم بیرون ملک جا کے وہاں پہ کھجل خوار ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم اذیتیں کاٹ کے ڈالر اور باقی کرنسیوں میں پیسے کما کے پاکستان بھیجتے ہیں، ہمارے گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، ہم اپنے ملک کے اندر یہ معاملات کیوں نہیں کرتے؟ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ نوجوانوں پہ توجہ دے، کیونکہ نوجوان ہی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرے، ان کے لیے جو ہے وہ تعمیری سوچ وہ ہمارے اسکول اور کالجز کی سطح پہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے اوپر زور دیا جائے، اور ہمیں حب الوطنی کا جو ہے وہ عملی طور پہ ثبوت دینا ہوگا، صرف نعروں سے نہیں۔ اور یہ بہت بڑا امتحان ہے ہر حکومت کا، جو وہ اپنے منشور کے مطابق لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں یا وہ کسی طریقے سے بھی اقتدار میں آتے ہیں، وہ لوگوں کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، وہ عملی طور پہ نہیں کر پاتے۔ ان کو چاہیے کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ تو یہ والا فارمولہ جو ہے وہ اپنا کر عملی طور پہ عوام کی خدمت کریں، بصورت دیگر یہ اس ملک کی آزادی جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ اور آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ وطن عزیز پہ جو ہے وہ ہم سب کچھ اپنا لوٹا دیں گے، کیونکہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ان حالات کا شکار ہے۔ آج ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو پاکستان کھویا ہوا پاکستان ہے، ہم نے اس کو پانا ہے، اور اس کے لیے جستجو، لگن اور انتہائی ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض منصبی انجام دینے ہیں۔ آج تمام اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنی ریوائز کریں سسٹم کو، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات کے مطابق جو ہے اس ملک کا نظام جو ہے اس کو چلائیں۔ بہت شکریہ۔